تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. غرباء ولغير الله لا نحن الجباه. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. تقلید کے لغوی معنی ہیں کسی کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دینا. اور اتباع کہتے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت کا اللہ تعالی کی اطاعت کی رسی اپنے گلے میں ڈال دینا. تقلید کے جو معنی خود کرتے ہیں ان میں بھی یہی بات آتی ہے. جس طرح فقہ حنفی کی تعریف ہے اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلہ، کسی آدمی کا قول لینا اس کے دلیل کی معرفت کے بغیر. یعنی آپ کسی کا قول لیتے ہیں دلیل پہچاننے کے بغیر لیتے ہیں، دلیل پوچھنے کے بغیر لیتے ہیں، تو آپ نے اس کی اطاعت کی رسی اپنی گردن میں ڈال دی. اور یہی بات ملا علی قاری حنفی جو اس مذہب کے بہت پائے کے عالم ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ یعنی تقلید اسے کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو قبول کرنا بلا دلیل بغیر دلیل کے بغیر اس کی بات قبول کرنا. فَكَأَنَّهُ لِقُبُولِهِ جَعَلَهُ قِلَادَةً فِي عُنُقِهِ. تو اس سے یہ معلوم ہوا، وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی قبول کی وجہ سے اس نے اس طرح کیا کہ اس کی اطاعت کی رسی اپنے گردن میں ڈال دی. یعنی اپنے آپ کو اس کا مطیع کر دیا اور اس کی ہر بات کو اپنے لیے دلیل سمجھا. یہ تو ہے تقلید. اس میں بھی لوگ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، کسی کی بات کو مان لیتے ہیں. لیکن یہ بات ایک عالم کہتا ہے تو اس کے متبعین اس بات کو مانتے ہیں دلیل کے بغیر. اور جو لوگ اتباع کرتے ہیں وہ کسی کی بات کو بغیر دلیل نہیں لیتے، ہر کسی کی بات کو سنتے ہیں لیکن دلیل کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور دلیل کے بارے میں وہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ کہ ان کے سامنے آیات موجود ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اتباع کرو اس چیز کی جو تنزیل من رب العالمین ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرنا. تو وہ جب دلیل پوچھتے ہیں تو ما انزل اللہ کی بات پوچھتے ہیں کہ بتائیں کوئی دلیل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث پیش کر دے. تو انہوں نے رسی پھینک دی، انہوں نے بھی رسی ڈالی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی آتے ہیں کہ الحبل اللہ کے الفاظ آتے ہیں اور احادیث صحیحہ میں رفقت الاسلام کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ ڈالتے ہیں اپنے گردن میں اسلام کی رسی، کیونکہ اسلام کی رسی اللہ کی رسی ہے. وہ بھی اپنے گردن میں رسی ڈالتے ہیں اور یہ بھی اپنے گردن میں رسی ڈالتے ہیں، لیکن یہ رسی ڈالتے ہیں
علماء کے اقوال کی دلیل پوچھے بغیر وہ لیتے ہیں تو وہ اپنا یعنی تو یہ رسی ڈال لیتے ہیں علماء کی، اور وہ جو دلیل کے پوچھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رسی اپنی گردن میں ڈال لیتے ہیں. تو وہ ہے رقت الاسلام، اور اسے اتباع کہتے ہیں، اور یہاں پر اسے تقلید کہتے ہیں. کیونکہ تقلید میں ایک شخص پوچھتا نہیں ہے کہ دلیل کیا ہے، بلکہ وہ اعتبار کرتا ہے ایک عالم پر کہ جو کچھ اس نے کہہ دیا یہی ہے میرے لیے ماننا. فاضل قندہاری الحنفی، یہ بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں حنفی مذہب کے، وہ بھی یہی کہتے ہیں تقلید کی تعریف میں العمل بقول الغیر، کسی غیر آدمی کی بات مان لینا، یعنی جب وہ رسول نہیں ہے اس کی بات قبول کر لینا ایک ایسے شخص کی جس کی بات کو قبول کرنا حجت شرعیہ میں سے نہیں ہے. یعنی وہ بات قبول کر لیتا ہے لیکن وہ اس کی بات قبول کرنا حجت شرعیہ میں نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کی بات قبول کی تو اس نے اس کی تقلید کی، اور یہ اسلام میں حرام ہے. کیونکہ اس طریقے سے لوگوں کی بات مان لینا ان کو الہ بنانا ہے. قرون اولیٰ میں اس طرح نہیں تھا، لوگوں کا دستور یہ نہیں تھا. ہر شخص ہر کسی کی بات مان لیتا لیکن دلیل کے ساتھ. اس سے دلیل کے بارے میں پوچھتے تھے، جس طرح آپ لوگ اس جماعت میں جماعت المسلمین میں دلیل کے بغیر کوئی بات قبول نہیں کرتے، اس لیے کہنے والے بھی پہلے سے دلیل پیش کر دیتے ہیں. کیونکہ دستور یہی تھا قرون اولیٰ میں کہ کہنے والے بھی دلیل پیش کرتے تھے، اور اگر وہ نہ کہہ دیتے دلیل تو وہ لوگ پوچھ لیتے تھے کہ اس سلسلے میں دلیل کیا ہے، جس طرح صحابہ کا دستور تھا، سلف صالحین کا دستور تھا. لیکن بعد میں خیر القرون کے بعد یہ تقلید کا سلسلہ چلا، کیونکہ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ تقلید کے سلسلے لوگ قرون میں نہیں. اعلام الموقعین میں ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع الهجری المذمومة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تقلید کی بدعت 34 صدی ہجری میں پیدا ہوئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مذموم ہے، اس کی ممانعت کی گئی تھی. کیوں؟ تقلید تباہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آج لوگ حق کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ تقلید کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اگر تقلید کی رسیاں توڑ دی جائے تو آج تمام لوگ اس جگہ پہ جمع ہوں. جو لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں یہ تو بڑی مشکل سے ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں اور جو لوگ تقلید کراتے ہیں وہ کبھی بھی تحقیق کی دعوت نہیں دیتے، اور آپ تحقیق کی دعوت دیتے ہیں تو کتنے مشکلات ہیں آپ کے سامنے. تقلید ایک ایسی چیز ہے جس نے اس امت کو برباد کر دیا. پہلے تو لوگ تحقیق کرتے، کوئی تمام لوگ عالم تو نہیں تھے، اول میں بھی صحابہ میں بھی تمام لوگ عالم نہیں تھے، لیکن ہر شخص حق پہ قائم تھا کیونکہ وہ تحقیق کرتے تھے. اگر ایک عالم نے اسے فتویٰ دیا تو دوسرے عالم سے پوچھ لیتے تھے، سن لیتے تھے. تو اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بات جو مجھے عالم نے بتائی ہے یہ قرآن یا حدیث کے خلاف ہے تو چھوڑ دیتے تھے اور وہی بات لیتے تھے جو صحیح بات ہوتی تھی. لیکن آج کیا کرتے ہیں؟ تقلید پہ جمے ہوئے ہیں، علماء کی باتوں کو لیتے ہیں اور حدیث یا آیت کو اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک اس پہ علماء کی تصدیق نہ ہو. ہاں اگر علماء بتا دیں تو پھر وہ لے لیتے ہیں، تو پھر یہ اتباع تو نہیں ہوئی، یہ تو وہ علماء کی اطاعت ہوئی. ہاں اگر وہ یہ بات پوچھ لیتے کہ ہمیں قرآن و حدیث بتا دو، ہمیں رائے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ تمام لوگ اس پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے تھے. لیکن آج لوگ دعویٰ تو سارے کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں،
لیکن حق پر اس لیے نہیں ہیں کہ تقلید کی رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور برباد اس لیے ہوئے کہ وہ علماء کے اقوال کو لیے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ بیٹھا، کیونکہ علماء کے اقوال کو رائے کہتے ہیں۔ ایک شخص اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو اسی کو آپ رائے کہیں گے، کیونکہ دلیل کے بغیر ہوگی وہ، اور رائے ایک ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لم یزل امر بنی اسرائیل، یہ ابن ماجہ کی حسن حدیث ہے کہ بنی اسرائیل بڑے اعتدال کے ساتھ چل رہے تھے، معتدلاً اسلام پر عمل کر رہے تھے، حتی نشأ فیہم المؤلدون ابناء سائر الامم، یہاں تک کہ ان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو دوسری قوموں کے ان کے غلاموں کے اولاد تھے، تو انہوں نے ففتو بالرأی، تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے رائوں پر فتوے دیے، اور رائوں پر فتوے دینا شروع کر دیا، تو فضلوا وادل، تو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ طبرانی کی حسن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تعمل هذه الامه برہ بکتاب اللہ و برہ بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت بھی کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گی، ثم يعملون بالرأي، پھر اس کے بعد یہ رائے پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، فإذا فعلوا ذلك، تو جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، فضلوا وأضل، تو یہ گمراہ ہو جائیں گے خود بھی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو آج یہی بات ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خیر القرون میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتاب اللہ پہ عمل کرتے تھے، قرآن و حدیث پہ عمل کرتے تھے، وہ بھی ان علماء سے اس کتاب کو لیتے تھے، کیونکہ کتاب ہر کوئی تو اس کتاب کو اپنی تئی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کس طرح اس کتاب کو لیتے تھے؟ انہی علماء سے جن کی آج یہ تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو خیر القرون میں مسلمین نے انہی علماء سے یہ قرآن و حدیث لی اور اس پہ عمل کیا اور کامیاب ہوئے، لیکن آج انہی علماء کی تقلید کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری تقلید کرو یا ہماری بات مانو، لیکن انہوں نے ان کی بات لی اور ان کے فتوے جمع کر دیے، اور آج ان کے فتووں پہ اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ یہ ان کے مقلد ہیں، اور ہر شخص جس کا مقلد ہے اس کی بات کو دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ تقلید کے رد میں بھی کہتے ہیں، مذاہب میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں، لیکن وہ خود بھی مقلد ہیں۔ وہ تقلید کے رد میں اگر بات کرتے یا وہ غیر مقلد ہوتے تو آج جماعت المسلمین میں ہوتے، کیونکہ ایک شخص تقلید نہیں کرتا تو یقینی بات ہے وہ تحقیق کرے گا، اور جب وہ تحقیق کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تحقیق کرتے کرتے آدمی ایک جگہ نہ پہنچ جائے۔ آپ کسی جگہ بھی جانا چاہیں گے اور کسی سے پوچھ کر جائیں گے، ایک سے دوسرے سے تیسرے سے، تو یقینی بات ہے کہ آپ پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ تحقیق کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی ایک کی بات مان لی تو یقینی بات ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو غلط بتا دے یا غلط فہمی سے غلط بتا دے، تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو کیا ان کے پاس یہ حدیث نہیں ہے جبکہ وہ ان کے اہل ہیں؟ حدیث ان کے پاس ہیں تو کیوں نہ ان حدیث پہ عمل کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو؟ اگر وہ پہلے سے حدیثوں پہ عمل کرتے ہوتے تو آج جماعت المسلمین کا احیاء ہم نہ کرتے، بلکہ جماعت المسلمین تو بہت پہلے کی قائم ہوئی ہوتی ہندوستان میں، لیکن پاکستان میں جماعت المسلمین کا احیاء اس لیے کیا گیا کہ وہ لوگ تقلید کا تو انکار کرتے تھے لیکن خود بہت بڑے مقلد تھے۔ ہاں، فرق ضرور ہے کہ جو لوگ تقلید کا اقرار کرتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں وہ تقلید کرتے ہیں، اپنے اکابرین کی تقلید کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے مصداق ہیں۔ اور جو لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں وہ اپنے نفس کے مقلد ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے مقلد بناتے ہیں۔ اگر وہ اپنے نفس کے مقلد نہ ہوتے تو وہ تو ان کی جماعت المسلمین ہوتی اور ہم اس جماعت میں شامل ہوتے، جبکہ ہم ان کی فرقوں سے نکل کر جماعت المسلمین میں آئے۔
اور وہ اس آیت کے مصداق ہیں، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وضل اللہ علی علم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا ہے؟ تقلید جو دوسرے لوگ ہیں مذاہب اربعہ کے، وہ تو اپنے اکابرین کی تقلید کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ کی تقلید کرتے ہیں، دوسروں سے بھی کرواتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے؟ وضل اللہ علی علم، اور علم کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ ان میں سے، ان سے ہماری بھی بات ہوئی ہے، ان کے سب سے بڑے عالم جو آج کے دور میں یہ مانتے ہیں، اگرچہ اتنے نہیں ہوں گے بڑے عالم، لیکن ان کے نزدیک ضرور ہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم تو جماعت المسلمین کے ارکان ہیں، ہمارا نام اور کام ثابت ہے، آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں، تو وہ اس وجہ سے اپنا نام نہیں بتا سکتے تھے، نہیں بتا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ تقلید تو وہ بھی رد کرتے تھے اور ہم بھی رد کر رہے تھے، اس لیے وہ اپنا نام بتا نہیں سکے۔ 4 گھنٹے تک ہم نے ان سے پوچھا، لیکن وہ آخر تک وہ اپنا نام نہیں بتاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے میں حنفی ہوں، کبھی کہتے میں اہل حدیث ہوں، یا میں امت کی طرف سے رہنمائی کر رہا ہوں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ امت کے ٹھیکیدار ہیں، حق بتا دیں، اگر حق ہے تو ہم شامل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بتا اس لیے نہیں رہے تھے کیونکہ وہ اپنے آپ کے مقلد تھے، اپنے آپ کی اس کے نظریے کو تو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے وہ جماعت المسلمین کے سامنے اپنی بات تک نہیں کر سکتے تھے، حالانکہ تھے بہت بڑے عالم۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ان سے بڑے عالم تھے اس لیے وہ بات نہ کر سکتے تھے۔ ہمارے پاس فیکٹ ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ فیکٹ اور یونیورسل ٹروتھ کے لیے جاہل اور عالم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جو کچی میں پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ 2 اور 2 کو جب جمع کر دیں گے تو اس سے 4 بنتا ہے۔ اگر یہ بچہ آخر میں PhD بھی کر لے گا تب بھی یہ فیکٹ ہی رہے گا، 2 اور 2 سے 5 نہیں بنا سکے گا یہ۔ تو اگر ایک بچہ اور یہ PhD والا دونوں بیٹھ جائے اس مسئلے پر کہ 2 اور 2 سے تو 4 اور کوئی PhD والا کہے کہ 5، تو کیا اسے بات کر سکے گا؟ اگر ان کے مقابلے میں ہم بچے ہیں تو ہمارے پاس فیکٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر عالم کے پاس جائیں، آپ کے پاس حقیقت ہے اور حقیقت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ یونیورسل ٹروتھ تو اگر سورج ادھر سے نکلے گا تو یہ ہمیشہ ادھر سے نکلے گا۔ اگر عمرانیات میں اس نے PhD کی ہو تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مغرب سے نکلے گا، کیونکہ حقیقت بدلتی نہیں ہے۔ تو جماعت المسلمین کے سامنے یہ لوگ اپنے علم کی وجہ سے بھی نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ ان کے علم ان کے اقوال کے ہیں، رجال کے اقوال ان کے پاس جمع ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر حقیقت ان کے پاس ہے بھی تو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تقلید کے اندھیروں سے جس طرح ہم خود نکلے ہیں ان لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ علماء تو کبھی نہیں آئیں گے، علماء کبھی نہیں آئے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہود کے 10 علماء مجھ پر ایمان لے آئے تو پورے لوگ آ جائیں گے یہود کے، کیونکہ علماء کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ نے لوگوں کی گردنوں سے ان کی تقلید کی رسیاں توڑنی ہوں گی۔ اس کے لیے اگر آپ کو ان کے علماء کے پاس بھی جانا پڑے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس حقیقت ہے۔ جو کچھ آپ پیش کرتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے اور آپ ان کی کتابوں سے بھی بتا سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ پیش کرتے ہیں وہ فکر ہے، کبھی بھی وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو اس دوسرے مرکزی اجتماع تک پورے اس تقلید کی رگ میں پھیل جائیں اس پورے پاکستان میں، اور دعوت تقلید کے اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر جماعت المسلمین میں لائیں۔ وأقول قولي هذا استغفر الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا